پاکستان اور افغانستان بارڈر اس وقت دنیا کی توجہ کا مرکز ہے کیونکہ انٹرنیشنل اعتبار سے یہ ممالک انتہائی اہم ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسز کا افغانستان میں آنا، پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کرنا اور پاکستان کو محفوظ بنانا، ان تمام وجوہات کے بنا پر پاک افغان بارڈر پر کام شروع ہوا اور پاکستان کا افغانستان کے ساتھ 2610 کلومیٹر لمبے بارڈر پر فنسنگ کا آغاز ہوا، جو کہ دسمبر 2018 تک مکمل ہونے کا قوی امکان ہے۔ اس دوران فاٹا خیبر ایجنسی کے تورخم کے مقام پر ایک گیٹ باب پاکستان بنایا گیا، جو کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین سرحد کا تعین کرتا ہے۔ پاکستان کے تورخم گیٹ کو کراس کرنے کے بعد 37 میٹر کے فاصلے پر زیرو لائن ہے، یعنی تورخم گیٹ کے اندر 37 میٹر فاصلے کے بعد افغانستان شروع ہوتا ہے اور یہیں پر ایک زنجیر لگائی گئی ہے۔ فاٹا خیبر ایجنسی پاکستانی بارڈر کی افغانستان کے ساتھ لمبائی تقریباً 110 کلومیٹر ہے۔ پاکستانی بارڈر کے اس 110 کلومیٹر کے رقبے پر پاکستان کے مختلف قبیلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں شنواری، شلمانی اور افریدی سرفہرست ہیں۔ پاکستانی بارڈر خیبر ایجنسی کے غاخے یعنی سائٹ پر شلمانی قوم، تورخم کے مقام پر شنواری، راجگال، رخاخیل اور تیرا کے مقام پر افریدی آباد ہیں۔ اس طرح افغانستان کی حدود میں بارڈر پر افغان شنواری اور افغان مومن آباد ہیں۔ افغانستان کے بارڈر کے علاقوں ڈکی اور للپورہ میں افغان مومند اور مارکو، غنی خیل، تورخم، گوڑیکو، نادیان اور دیگر علاقوں میں شنواری قوم آباد ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے تورخم بارڈر کے علاقے کے بعد افغانستان کے سرحدی علاقے غنی خیل، دور بابا، مارکو اور گوڑیکو ہیں۔ پاکستان کا افغانستان کے سرحدی علاقے پر پاکستان کا سب سے آخری گاؤں اول خان ہے، جو کہ ایک بلند پہاڑ پر واقع ہے اور جہاں فنسنگ کی گئی نظر آتی ہے۔ اول خان انتہائی اونچائی پر واقع ایک خوبصورت اور دلکش گاؤں ہے اور وہاں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب بارڈر پر افغانستان کی سائٹ پر پہاڑوں میں کوئی گاؤں آباد نہیں، بلکہ بارڈر سے کافی فاصلے پر علاقے آباد ہیں۔ تورخم گیٹ پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک واضح بارڈر لائن ہے۔ تورخم گیٹ کی ایک طرف پاکستانی تورخم ہے، جبکہ دوسری طرف افغانی تورخم ہے۔ اسی طرح اس بارڈر کے مقام پر شمشاد سر نامی اونچا ایک پہاڑ ہے اور ساتھ ہی اسی پہاڑی سلسلے پر پاکستان کی حدود میں ساؤتھ کافر کور اور نارتھ کافر کور دو سیکیورٹی پوسٹیں ہیں۔ ان دونوں پوسٹوں کے بیچ ایک دیوار بنی ہوئی ہے، جو کہ تقریباً 200 سال قبل مسیح پرانی دیوار ہے اور یہ قدیم بدھ مت خانقاہ کی ایک نشانی ہے۔ لیکن 16ویں صدی میں یہاں مغل بادشاہ اکبر آئے تو اس نے اس دیوار کو ایک قلعے میں بدل دیا۔ اس قلعے کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تورخم کے ایک پہاڑی پر ایک چھوٹا سا جیل ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جیل امیر تیمور، جو کہ تیمور لنگ کے نام سے مشہور تھا، نے بنایا تھا۔ تیمور لنگ ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ اس خطے میں 13ویں صدی میں آیا تھا اور اس وقت یہ جیل بنایا تھا، جس میں ایک پانسی گھاٹ بھی تھا، جو کہ موجودہ پانسی گھاٹ سے بالکل الگ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پانسی گھاٹ میں ایک سرنگ کی شکل میں ایک حصہ موجود ہے، جس کے اندر تیزدار بلیڈز اور چوریاں نصب تھیں اور اس سرنگ میں مجرموں کو ڈالا جاتا تھا۔ پاک افغان بارڈر کے اطراف پر پاکستانی اور افغانی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں۔ افغانستان کی سائٹ پر افغان پولیس ہے، جس کو افغان آرم فورسز کا سپورٹ حاصل ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سائٹ پر 2610 کلومیٹر طویل بارڈر کے 1310 کلومیٹر بارڈر کی حفاظت فرنٹیئر کورس صوبہ خیبر پختونخوا کر رہا ہے، جبکہ باقی 1300 کلومیٹر بارڈر کی حفاظت فرنٹیئر کور بلوچستان کر رہا ہے۔ پاک افغان تورخم بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے مابین امپورٹ ایکسپورٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کوئلہ، ڈرائی فروٹ، سوپ سٹون، سبزی، فریش فروٹ اور جانوروں کی کھالیں امپورٹ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے افغانستان آٹا، چینی، سیمنٹ، دیگر فوڈ آئٹمز اور مختلف مشینریاں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تورخم بارڈر کے مقام پر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ روزانہ اوسطاً 6000 لوگ تورخم بارڈر کے ذریعے آتے جاتے ہیں
اور کبھی کبھی دونوں ملکوں میں آنے جانے والے لوگوں کی تعداد 12 سے 13 ہزار تک پہنچ جاتی ہے۔ ودود جان، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ Number 1 multicultural channel. This is Tag TV.